اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی توفیق خاص سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت سے آج کی یہ مبارک گھڑیاں ہمیں پھر نصیب ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کی یاد میں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس مقام محفل میں موجود ہیں، شان رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ تو کل جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ 11:15 سے 12 بجے تک جیسے جیسے مجھے وقت ملے گا میں ہر دن آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ میں شامل ہوں، چونکہ اور بھی مصروفیات پروگرام کی بھی چل رہی ہیں، کچھ وعدے ہیں۔ تو آج ایک موضوع کے ساتھ جو ہے وہ ہم عظمت قرآن اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ سوالات ہوں گے۔ حضرت صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ لمحوں کے بعد، لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ بڑے ہی محترم اور بڑے ہی خوشگلو اور خوش اخلاق انسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت قاری قرآن ہیں اور حافظ قرآن ہیں، اور اللہ کا ان پر یہ کرم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو صدق کے دل سے لوگ زبانی کلامی تو کہتے ہیں، لیکن جو عملی میدان میں میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے قبلہ قاری محمد جاوید صاحب چشتی اس میدان میں عملی میدان میں ہمیں نظر آئے۔ اللہ کریم یہ جذبہ ہمیں عنایت فرمائے، عطا فرمائے کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے جو زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے عملی میدان میں بھی نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے کہ اس حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کو اس میں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ تو آج قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت تلاوت آپ کرتے ہیں اور مجھے بڑا لطف آتا ہے ان کی تلاوت سن کر۔ تو میں نے کہا چلے میں آج قاری صاحب کو درخواست کی کہ آج آپ میرے پیج سے جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک تمام بات جو ہے شامل ہے۔ تو میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا قاری محمد جاوید چشتی صاحب سے کہ آپ آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ في أي صورة ما شاء ركبك اللہ 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 كلا بل تكذبون بالدين وإن
اللہ ماشاء اللہ. إن الأبرار لفي نعيم. اللہ اللہ اللہ. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. اللہ وما هم عنها بغائبين. الله. وما أدراك ما يوم الدين. صدقت يا رب العالمين. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت ہی آسان انداز سے اور خوبصورت صوت و لحن کے ساتھ اور تجوید کی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ قاری حافظ القاری محمد جاوید صاحب چشتی آیات بینات کی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کی زندگی میں عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرتے رہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ صاحب آپ کی آمد کا. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ ہیں، اب پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہم اس کو شامل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت سے احباب جو ہیں اس وقت اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ خرم قریشی جو ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اسی طرح محمد سمیع اللہ قادری، اچھا سلامت رہیں. اور سادات علی خان ماشاءاللہ محبتوں سے نواز رہے ہیں. سید جان زیب حیدر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار الحسن ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ماشاءاللہ لیا سے، آپ بھی شامل ہیں. حافظ یاسر بہت خوبصورت، حافظ فہد رسول بہت خوبصورت، سلمان رضوی ماشاءاللہ لاہور سے آپ بھی شامل ہیں، اور عبد الباسط قادری ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب. قاسم نواز بلکسر سے کل بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور سے بہت سے احباب اور محبتوں سے نواز رہے ہیں. اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آئیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سعودی عربیہ سے بھی ماشاءاللہ عبد المتین منصور علی کی جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بہت سے احباب اللہ کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اس خوبصورت لمحوں کے صدقے سب کو حرمین شریفین کی اللہ کریم حاضری نصیب فرمائے. تو بڑھتے ہیں. بہت ہی پیارے میرے بھائی بھی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی درخواست کی کہ ہم زبانی کلامی تو بات کرتے ہیں، لیکن حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اگر کسی کو وہ گھڑیاں نصیب ہو جائیں کہ حضور کے نام پر کسی کو ہتھ کھڑی لگ جائے، اللہ اکبر، تو وہ غلام جو ہے وہ اس ہتھ کھڑی کو چوم کے قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ہماری جانیں بھی حضور کی ناموس کے لیے حاضر ہیں، اور حضور کی عزت و شان کے لیے کوئی بھی حرف نہ آنے پائے ان کی عزت پر، ہم اس کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. اور اسی طرح ہمارے یہ بھائی بھی دیوانہ ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ویسے تو میں نے آج تک یہ بات نہیں کی، لیکن میں آج اس پروگرام کی وساطت سے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جب بھی یہ نعت پڑھتے ہیں تو ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بالخصوص نعت بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور جب یہ نعت سنتے ہیں تو ایک کیفیات کے ساتھ نعرہ بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت کا، وہ بھی ایک سننے والی کیفیات ہوتی ہیں. اللہ ان کی محبت سلامت رکھے. محمد طیب قادری بھائی موجود ہیں، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آج آپ سنیں نعت سنیے.
تو یہ بھائی کون سی نعت شریف سنائیں گے؟ بہت بزم میں ماشاء اللہ الحمدللہ. محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سنیں گے طیب بھائی سے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا ماشاء اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا کوئی واہ 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 واہ. محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. جس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو درباں تو جبریل امی ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کو ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. جس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے. اور میرے آقا کریم آقا کے در سے کیا کسی کو کیا کچھ نہیں ملتا. بے شک سب کچھ. سبحان اللہ. ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا. حبیبی یا رسول اللہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در
من حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شاہ زمن اب تو زیارتی کا شرف دے بے چین ہے آنکھیں میری بیتاب جبی ہے بیتاب ہے آنکھیں میری بے چین جبی ہے تو چاہے تو ہر شب تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا چاہے تو واہ واہ سبحان اللہ حبیبی یا رسول اللہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے تو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے دل گریا نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا دل گریا کنا نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ماشاءاللہ یہ ہوتے ہیں وہ کلام کہ جن کو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے اور سننے والوں کو بھی لطف آتا ہے تو اللہ کریم کروڑہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے حضرت محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے محمد طیب قادری بھائی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں یقیناً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ ہمیشہ کی طرح سوز گداز اور لگن کے ساتھ آپ ایک جستجو کے ساتھ حضور کی نعت پڑھتے ہیں اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں اور برکتوں کا نزول فرمائے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بہت سی فرمائشیں مجھے موصول ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ قاری جاوید صاحب سے بھی 2 اشعار نعت کے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ابھی وقت ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی زندگی دے
بندہ فقیر کو بھی اور جتنے بھی احباب اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ قاری جاوید صاحب سے نیکسٹ کسی پروگرام میں تلاوت قرآن بھی سنیں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ نعشیں بھی سنیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرمائش آ رہی ہے کہ رخ دن ہے یا بحر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہمارے سلمان بھائی اور بہت سے احباب شامل ہیں اس پروگرام میں. اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. منصور علی بھی ماشاء اللہ خوش رکھے. تو اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شان رمضان ٹرانسمیشن ہے. میں بھی انشاءاللہ نعت شریف ضرور پیش کروں گا جو آپ کی فرمائشیں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت شخصیت، کل کے پروگرام میں بھی گزشتہ جو پروگرام میں نے کیا تھا اس میں بھی آپ تشریف لائے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج پھر ہم نے درخواست پیش کی کہ آپ وقت عنایت فرمائیں اور آپ تشریف لائیں. میں صمیم قلب کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور جناب کا تعارف ایک دفعہ پھر. عظیم عالم دین اور بڑے ہی حلیم اور شفیق طبیعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. میری مراد حضرت علامہ محمد مبشر حسین نقشبندی صاحب دعوت برکات اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے. تو بڑی مہربانی آپ کی. کل بھی کچھ سوالات ہوئے، اس کا ماشاء اللہ سلسلہ جاری رہا. تو آج جو ہے وہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہم نے ایک موضوع رکھا ہے تاکہ نعت شریف کے ساتھ وہ اسلوب بھی اور اسلام کی ماشاء اللہ اللہ کریم نے جو قرآن پاک فرمایا اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے ہم نے کہا کہ اس پروگرام میں اس کو شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی خبر رہے. تو سوال یہ ہے حضرت کہ باقی آسمانی کتابیں اور بھی ہیں لیکن قرآن کریم ممتاز ان میں کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے اپنی خاص توفیق سے ان پرنور لمحوں میں ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے اور سننے کے لیے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا. اس کاوش کے میسر آ جانے پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر شکر کی بھی توفیق ملنے پر ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. الحمدللہ تعالی جیسا کہ کل کا پروگرام ہمارا پہلا پروگرام تھا اور آج ٹرانسمیشن میں جس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے اور جو سوال میرے بہت ہی پیارے بھائی عزت مآب ہر دل عزیز ثنا خان جناب طاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب آپ نے کیا ہے، تو اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ تمام ویورز کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ قرآن پاک باقی جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جتنے بھی صحائف ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے. اور پھر کتابوں میں سے قرآن پاک کے علاوہ 3 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور اسی طرح دیگر جو صحائف اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائے ان میں جتنے بھی شریعت کے احکامات تھے، اوامر و نواہی تھے، ان میں سے قرآن پاک کی جداگانہ حیثیت، امتیازی حیثیت کی بے شمار وجوہات ہیں. ان میں سے صرف چند ایک کو بڑی جلدی کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں. جیسا کہ عزیزان گرامی قدر ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت کا گزر ہوتا رہا اسی طرح دیگر کتابیں اور آسمانی صحائف اور 3 بڑی کتب جن کا ذکر عموم کیا جاتا ہے ان میں تحریف بھی ہوتی گئی، تبدیلی بھی ہوتی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ حسب منشا جو اہل کتاب حضرات تھے انہوں نے اس میں سے کئی چیزوں کو اس میں سے اس کا اضافہ کر دیا، کئی احکامات کو انہوں نے پس پش ڈال کر اپنی ہی طبیعت کے مطابق ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو قرآن پاک یہ عظمت کا حامل وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس مقام پر اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سر لیا اور گویا کہ پوری عالم انسانیت تک
سائنس جتنی بھی منازل طے کر لے، ترقی کی، کلائمیکس کا دور ہے سائنس کا، اور اس سے ہٹ کر یہود و ہنود جس طرح ہم سب کو ہمارے چاروں اطراف و اکناف سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک، اور پھر آج سے لے کر تا قیام قیامت، یہ ان کے لیے ایک اوپن چیلنج ہے کہ اگر تم میں دم ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کتاب جیسی ایک کتاب لے کر آؤ۔ پھر اس چیلنج کو تخفیف کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ بیان کیا گیا علی حاذل قیاس، یہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اس اپنی عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے سر لیا ہے۔ تو ہم سب پر بھی بحیثیت مسلمان یہ بات لازم ہے کہ ہم اس کے دامن سے وابستگی اختیار کریں، اور دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احکامات، اوامر و نواہی اس میں بیان ہوئے ہیں، ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے تصدق سے ہمیں قرآن پاک کے دامن کے ساتھ تا دم آخر وابستگی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت آپ نے عنایت فرمایا جواب، اور یقیناً ویورز جتنے بھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت سے احباب مزید اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت اور جامع مبشر بھائی نے خوبصورت جو ہے اس ٹاپک کو بیان فرمایا ماشاءاللہ۔ میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ عامر صدیقی اور قاری احمد نواز مصطفی صاحب، عزیر اوان، اور نواز شریف کی ایک فرمائش بھی کی ہے، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، دل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ایک نعت شریف میں اس وقت پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا عظمت قرآن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم مزید سوال میں مبشر بھائی سے کروں گا۔ ایک دفعہ درود پاک بارگاہ رسالت مآب میں تمامی احباب پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب دن ہے یا
حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کمال کر دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے اس شعر پر۔ جو نعت شریف سننے کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس شعر پر ذرا توجہ رکھیے گا۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ اللہ اکبر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا۔ اور مبشر بھائی شعر ہے، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بختہ کہا ہے بلبلے رنگی رازا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یقیناً کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں کہ گل ساری سرکار دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں جہان میرے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا جیسے جیسے کلام پڑھا جاتا ہے اور جیسے جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں عقیدہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی اور ہمارے بزرگوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے جاری ہے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی صدائیں آپ کمنٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سلمان بھائی کی یہ فرمائش تھی، میں نے پڑھی، اور ماشاءاللہ بہت سے احباب شامل ہیں۔ تو اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو فرمائشیں آپ کی وہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس پروگرام کو آپ لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سماعت کریں۔ اچھا، ماشاءاللہ مبشر بھائی تشریف فرمائیں۔ حضور سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اور دیگر عبادات کا قابلی جائزہ، اس حوالے سے مختصر ذرا وضاحت فرمائیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے احباب سن رہے ہیں، قرآن پاک اور دیگر عبادات کا تو قابلی جائزہ ہے، اس حوالے سے۔
اس حوالے سے بہت ہی جامع جو گفتگو کی گئی ہے اور جو کثیر تعداد میں ذخیرہ حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے اکتساب کرتے ہوئے میں صرف چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی ذکر کی اقسام ہیں، اور جو بھی راستہ ہے، چاہے وہ اعمال ہیں، افعال ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے روزمرہ کے معاملات ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ہر ایک عبادت کا، ہر ایک اچھے عمل کا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے، اس کا جب پچھلی امتوں کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو کئی گنا ہمیں اجر و ثواب زیادہ عطا فرمایا ہے۔ میں صرف چند ایک چیزیں آپ بھائیوں کی خدمت میں اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آقا علیہ السلام نے متعدد مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے بطور صدقہ، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، آسمانی بلائیں ٹل جائیں گی، زمینی آفات سے بچ جاؤ گے، اور تمہارے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کچھ دے سکوں کسی کو بطور صدقہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا، انہوں نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو اور خندہ پیشانی سے، اس نے سلوک سے اس کے ساتھ پیش آؤ، تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ان کے لیے یہ بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تو ہمارا موضوع عظمت قرآن ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہمارے ذہنوں کی دہلیز پر دستک دیتی نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، دو اس کی آقا علیہ السلام نے مثالیں ارشاد فرمائی۔ پہلا وہ قاری قرآن ہے، پڑھنے والا ہے، جو بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو انتہائی دھیمے لہجے میں اور انتہائی آہستگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کا ذکر فرما کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا گیا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی گی۔ میں مفہوم صرف اپنے موضوع کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار مصطفیٰ، آپ کے بارے میں بھی آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے 40,000 دینار اعلانیہ خرچ کیے اور 40,000 دینار آپ نے خفیہ طریقے سے راہ خدا میں خرچ کیے۔ تو اب آقا علیہ السلام نے دو کیٹیگریز بیان فرمائی، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ۔ ایک وہ بندہ ہے قاری قرآن پڑھنے والا ہے کہ جو بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، تو جو بلند آواز سے قرآن پڑھے گا اسے اعلانیہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انتہائی آہستگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اسے اس خفیہ صدقہ کرنے والے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح 20 مثالیں اور بھی ہیں، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اور دیگر متعدد مقامات پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے ایسی چیزوں کو بیان فرمایا کہ ہم کسی طریقے سے اچھا عمل کریں، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلانے کے لیے، ترغیب پر ابھارنے کے لیے آقا علیہ السلام نے پھر دیگر عبادات کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرو گے تو اس پر تمہیں یہ اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک یہ ایک موسمی یا رسمی کتاب نہیں ہے جس کو ہم فقط اپنی خوشیوں میں، غمیوں میں یا خاص جو اوکیزنز اور ایونٹس ہوں ان میں ہم ان کو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اس کے علاوہ ہمیں خبر نہ ہو۔ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ہر روز ہم سب کو وابستگی کی ضرورت ہے۔ صبح صبح ہماری آنکھ کھلے،
تو ہاتھ میں چائے کا کپ اور اخبار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اخبار ہمیں ایک دن کی خبر دیتی ہے، مگر یہ قرآن ہمیں روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام چیزوں کا علم کا اللہ نے اسے مرکز بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر اسی طرح علوم قرآن اور معرفت قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں ایک مسلم مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ مبشر بھائی بڑی خوبصورت، دیکھیں قرآن کریم پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ تو مبشر بھائی ایک اور سوال ہے کہ قرآن پاک علوم کا چونکہ سمندر ہے، تو جدید سائنس کی کوئی مثال، یعنی قرآن اور جدید سائنس، اس حوالے سے اس حوالے سے جیسے میں نے ہر بات کے پھر آگے 20 گوشے ہیں، ان گوشوں میں سے ایک کو بھی اگر ذکر کیا جائے تو وقت کے دامن میں ہمیشہ وسعت نہیں ہوتی۔ تو جیسے آپ نے سوال کیا ہے، تو قرآن پاک تمام علوم کا مرکز اور منبع ہے۔ جتنی بھی سائنس کی برانچز ہیں اور جتنے بھی علوم پھر آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ سارے کی سارے دراصل قرآن پاک کی ہی شاخیں ہیں، اور قرآن پاک کے علوم سے حاصل کیے جانے کے بعد ان علوم کی پھر آگے جو ہے وہ مزید کئی شاخیں نکلتی ہیں، اور یہ مرکز علوم ہے قرآن پاک۔ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور یہ فرمان رب العالمین ہے، اور اگر ہم اس فرمان کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کے ترجمے کو پڑھ کر اس کی تفسیر کو زیر بحث لائیں، اور دوسری طرف ایک جدت کی ایک مثال میں آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں اس پروگرام کی وسادت سے، کہ ایک 40 سال قبل جو سائنس جس تھیوری پہ پہنچی اس کا ٹائٹل ہے، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ بگ بینگ کی تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے اس میں، کہ ایک ایسا علم کا یوں سمجھنے کہ نقطہ جس پہ سائنس 40 سال قبل پہنچی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک گلوب کی صورت میں تھی، اور پھر ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ پھٹنے سے کائنات مارز وجود میں آئی۔ تو 40 سال قبل ہر دور کے بعد ایک نئی تحقیق آ رہی ہے، 40 سالوں کے بعد، 50 سالوں کے بعد، 100 سالوں کے بعد سائنس جیسے جیسے ڈسکوریز بھی ہو رہی ہیں، انوینشنز بھی ہو رہی ہیں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی علم کے آگے بڑھنے کی۔ تو بگ بینگ کی تھیوری کم و بیش 40 سال قبل ہمارے سامنے آئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل فرمایا، اور اس آیہ مقدسہ کا جو میں نے خاص جز تلاوت کیا ہے، اسی میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہاں پر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان ایک اکائی کی صورت میں تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ تو وہ تحقیق جو اللہ رب العزت نے ہمیں کم و بیش 1500 سال قبل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دی ہے، ہم اگر اس کو پڑھ لیتے تو پھر ہمیں یہ تھیوری بھی پڑھنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو پارہ نمبر 30 میں والجبال اوتادا اور دوسرے مقامات میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا گیا، جس طرح کسی بھی چیز کا سٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو مضبوطی دینے کے لیے دوسری چیز کا سہارا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو ہم بیم اس میں لگاتے ہیں یا پلر لگاتے ہیں اس بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر فرینک نے، جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی کا ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے، ڈاکٹر فرینک نے زمین کی تحقیقات پر ایک کتاب لکھی، دا ارتھ کے نام پر۔ اس میں اس نے اس تحقیق کو واضح کیا کہ یہ جو پہاڑ ہیں، انہی کی وجہ سے زمین کو بھی سکون اور استقرار ہے، یعنی کہ یہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہیں اتنے ہی زمین کی مضبوطی کے لیے نیچے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تو اپنے کلام میں ہمیں کئی سال قبل اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہم کہیں پہ خیمہ لگاتے ہیں تو اس خیمے کو مضبوطی کے لیے چاروں طرف ہم ٹینٹ پنز لگاتے ہیں تاکہ
ٹینٹ پنس کی مثال کیلوں کی طرح ہے کہ کیل کو ٹھوک دیا جاتا ہے، اس کا سرا باہر ہوتا ہے، باقی وہ اپنے وجود سے کئی گنا اس جہاں پر اسے مضبوطی دی جاتی ہے اس کے وہ اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو پہاڑوں کو ابھار کے کھڑا کیا ہے، کس وجہ سے؟ زمین کی مضبوطی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں قرآن پاک کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صفت کبھی بھی اپنی ذات سے جدا نہیں ہوتی، صفت نہ اس ذات کا عین ہوتی ہے اور نہ اس ذات کا غیر ہوتی ہے، لا عین ولا غیرہ۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، اور یہ جو اس کی صفت ہے اس نے اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں تاکہ یہ ہمارے قلوب، اذہان، ارواح کو منور، معطر اور مطہر کر کے ہمیں صحیح راستے پہ گامزن کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو وشے بھائی فرما رہے تھے، اللہ کریم آپ کو دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے احباب اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں اور کمنٹ سے، محبتوں سے، پیار سے نواز رہے ہیں۔ چودھری مجاہد امجد کریمی، ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ۔ اور اسی طرح ایک برمنگم یو کے سے ایک بھائی نے فرمائش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریحان بھائی مولانا کوثر نیازی کی ایک نعت آپ پڑھتے ہیں، تو وہ آپ گزارش ہے کہ ایک نعت نہیں ہے، کافی بہت سی نعتیں ہیں، لیکن وہ واقعی وہ کلام میں نے بہت زیادہ پڑھا کہ ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ میں سناتا ہوں، ضرور ابھی پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح آگے ناصر علی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت۔ محمد طلحہ مشتاق جو اس پروگرام میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت ہمارے بھائی محمد حسن رضا تاری، غالباً آپ گجرات سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہیں، ویلکم، جزاک اللہ۔ سید عبد الرحمن قادری صاحب، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، ویلکم جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو دائیں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قاری احمد نواز مصطفی، یہ میرے اسکول کی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ اسکول میں میرے بھائی آپ کے ساتھ، اور اس طرح بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبتیں آپ کی۔ اسی طرح فرمائش آئی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ تو وقت ابھی چونکہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے ٹرانسمیشن کا، بس ہم کچھ وقت نکالتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً، تو ابھی تھوڑا سا منٹ اوپر بھی ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، پروگرام تھوڑی دیر ہم چلاتے ہیں۔ اچھا، قمر الدین سراج صاحب، میرے خیال سے یہ سراج الدین صدیقی صاحب کے، حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، اور بہت سے احباب جو ہیں، ملک ثاقب اتاری، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں کلام پیش کر رہا ہوں، اور وہ کلام حضرت مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ کلام تو آپ نے مجھ سے سنا ہے 12 دفعہ، ان کے کوچے سے میرا روز، اس کے لیے بھائی نے برمنگھم سے یہ فرمائش کی ہے، تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو بسر ہو جائے، یا رسول اللہ ملک الموت میں حاضر ہوں، مگر
مگر اتنا کرم صرف ایک بار مدینے کا سفر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، آنکھ سے جو اشک ٹپکے تو گوہر ہو جائے، آنکھ سے جو اشک ٹپکے تو گوہر ہو جائے۔ اور اس نعت کا جانے کلام شعر ہے، یا رسول اللہ آپ کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ اور دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توصیف و ثنا کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر کسی لقب یا کسی القاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کم ہے کہ کوئی شخص اس انسان کو دیکھے جو حضور کی نعت پڑھتا ہے اور یہ کہے کہ وہ دیکھو حضور کا ثنا خوان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کیا پہچان ہے، اور اس سے بڑی اور کیا کرم نوازی ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ وہ دیکھو حضور کا غلام حضور کا ثنا خوان جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں کہا، کہتے ہیں، ہاں میں مدح خان شاہ والا ہوں، مجھے کیا غم ہے، میں مدح خان شاہ والا ہوں، مجھے کیا غم ہے، دشمنوں کو میرے بس اتنی خبر ہو جائے، دشمنوں کو میرے بس اتنی خبر ہو جائے، دریالی پہ کئی دن سے پڑا ہے کوثر، دریالی پہ کئی دن سے پڑا ہے کوثر، اب تو آقا کوئی رحمت کی نظر ہو جائے، اب تو آقا کوئی رحمت کی نظر ہو جائے، میرے آقا کوئی رحمت کی نظر ہو جائے۔ درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک فرمائش سپاہی نے کی ہے تو بار بار وہ فرمائش کر رہے ہیں، تو اس کے بھی دو شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ چراغ گولڑا شاعر ہفت زبان چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام۔ جتنے
احباب یہاں پر بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اکثر روئے مصطفیٰ سے، اکثر روئے مصطفیٰ سے، ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن اور پھولوں کو رانائی ملی، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، نسبت والا یہی کہتا ہے کہ چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی۔ ماشاءاللہ جتنے احباب اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں اور جو اس پروگرام میں شامل رہے، اللہ کریم سب کو اپنی خاص رحم و کرم میں رکھے اور اپنی خاص رحمت کے احسان میں رکھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے۔ چونکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ مصروفیات بھی ہیں پروگراموں کی، کچھ میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو کل اور یعنی کل جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ یہ 3 دن میرے وعدے ہیں، تو انشاءاللہ اتوار کو جو ہے ہم پھر اس پروگرام کو شان رمضان جو ٹرانسمیشن ہے، اور اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آخری عشرہ جو ہے انشاءاللہ اس میں روز آپ کے ساتھ شامل رہیں، جتنے محبت کرنے والے جو حضور کی نعت کے صدقے اس سے پیار کرتے ہیں، ان کی میسیجز مجھے آتے رہتے ہیں کہ آپ ڈیلی پروگرام کریں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، وعدے ہیں جو میں نے پہلے سے کیے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور دعا کے لیے تمام احباب ہاتھ اٹھا لیں، میں مبشر بھائی سے درخواست کروں گا کہ دعا کریں، تو انشاءاللہ اتوار کو پھر آپ سے 11:15 سے تقریباً 12 سوا 12 تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھائی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یا الہ العالمین جتنے بھی لمحے تیرے ذکر میں، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، سیکھنے سکھانے کے مراحل جتنے بھی گزرے ہیں، یا اللہ جملہ لمحوں کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، یا اللہ تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین جتنے مومنین و مومنات گھروں میں، اسپتالوں میں، ہمارے اعزاء و اقرباء اور تمام عالم اسلام کے مسلمان بیمار ہیں، اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین بالخصوص عالمی وبا کرونا سے جلد از جلد پوری عالم انسانیت کو بالخصوص
عالم اسلام کو اس سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اپنے فضل سے تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ پر یا اللہ اپنا کرم فرما، آمین۔ سدا عزتیں، سدا خوشیاں، سدا ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ زندگی شان کے ساتھ موت ایمان بے نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، خلوتوں میں، جلوتوں میں یا اللہ اپنے ذکر کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ریاکاری سے پاک عبادت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کثرت سے اپنا ذکر، کثرت سے درود و سلام، کثرت سے فکر قبر و حشر، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک چادر کے تصدق سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو شرم و حیا کی دولت نصیب فرما۔ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب، اذہان اور ارواح کو منور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا